الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ آج دوسرے پارے کا خلاصہ تفسیر ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سپارے کو مضامین کے اعتبار سے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو پہلا حصہ اس کا سناؤں گی۔ پہلا حصہ سنانے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بتاؤں گی تاکہ اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ چونکہ ہم پہلے سپارے میں پڑھ کے آئے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک خاص حصہ سورہ بقرہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ نے قرآن مجید میں یا بنی اسرائیل اذکروا، اللہ بار بار بنی اسرائیل سے کہتا ہے یاد کرو میری نعمتوں کو، مخاطب بنی اسرائیل رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل قوم کون ہے؟ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، یعقوب علیہ السلام کا سر نیم بنتا ہے اسرائیل، جس کی وجہ سے ان کی قوم بنی اسرائیل کہلائی گئی ہے، یعنی اسرائیل کے بیٹے۔ اور بہت کثرت کے ساتھ اس قوم میں انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ انبیاء کی تعداد اس قوم میں آئی ہے کہ یہ قوم اس چیز کو، اس منصب کو اپنا حق سمجھ بیٹھی، جس کی وجہ سے ان کے دلوں میں حسد آ گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر فرمائی تھی اللہ کے حکم سے، اور یہی بنی اسرائیل اس کو اپنا ذاتی گھر اور جاگیر سمجھنے لگ گئے۔ اب جب بنی اسرائیل کو ان کی سرکشیوں کے سبب اللہ نے ان کے منصب سے، جو ان کو کائنات میں ان کو مقام دیا تھا، فضیلت دی تھی، اسے معزول کر دیا، تو ساتھ ساتھ ان کا انہی کا جو قبلہ تعمیر کردہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس قبلے سے بھی ان کو معزول فرما دیا۔ اور آپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر جس کعبے کی تعمیر کی تھی، پہلے نمبر پہ جو تعمیر ہوئی ہے، تعمیر کے حساب سے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ جو حضرت سیدنا یعقوب نے جو مسجد اقصیٰ تعمیر کی، وہ تو بعد میں کی، اس کے 40 سال بعد کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں جب اس گھر کی، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ساتھ ساتھ دعائیں فرما رہے تھے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس سے پہلے ذکر کیا تھا۔ اور ان کی دعا کیا تھی کہ اے اللہ بھیج ہم میں سے ایک ایسا نبی، ہماری قوم میں سے، میری اولاد میں سے، جو تیری کتاب پڑھ کر سنائے، جو لوگوں کو پاک صاف کرے۔ اسماعیل آمین کہہ رہے ہیں، ساتھ میں جبرائیل بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ یعقوب کی اولاد میں تواتر انبیاء علیہ السلام ہیں، جبکہ اسماعیل کی اولاد میں اسماعیل کے بعد کوئی نبی نیچے تک نہیں ہے، اور آخری نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آخری نبی ہیں۔ درمیان میں اسماعیل سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی نبی نہیں ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی، اس دنیا کی عالموں کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کرنے کا اعلان کیا ہے، تو ساتھ میں ہی قبلے کی تبدیلی کا بھی اعلان فرما دیا ہے کہ اب تبدیلی وہ ہے جو اسماعیل نے اور ابراہیم نے تعمیر کی تھی۔ اور یہ بات اللہ رب العزت نے تورات میں یہودیوں کو پہلے سے لکھ کے بتا دی تھی کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو نبوت تمہارے دوسرے بھائیوں کو دے دی جائے گی، اور جب منصب تبدیل ہوگا تو ساتھ میں قبلہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ قبلہ ہوتا کیا ہے؟ ابھی تو ہم قبلہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کرتے ہیں،
اور اس طرف کو نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سیکھنا بڑا آسان ہے۔ اصل میں قبلہ چیز کیا ہے؟ قبلہ کہتے ہیں رخ کو، مقام کو، اور ہماری شریعت مطہرہ نے اس کو فکس کر دیا ہے۔ جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم جانوروں کو ذبح اس طرف کرتے ہیں، مردوں کو قبر میں لٹاتے ہیں، اس رخ پہ لٹاتے ہیں، اس کی طرف منہ یا پیٹھ کر کے قضائے حاجت نہیں کرتے، اس کی طرف تھوکتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے دین کے معاملات ہیں جو ہمارے قبلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ قبلہ کسی بھی قوم کی ذہنی اور عملی جہت کا تعین کرتا ہے، ملتوں کی علامت اور نشانی بھی ہوتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ المکرمہ میں رہے تو اس کی 13 سال بنتے ہیں۔ اس 13 سالوں میں آپ نے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اب مدینہ شریف جب ہجرت فرما لی تو کوئی تقریباً 16 یا 17 مہینوں تک مسجد اقصیٰ ہی کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہو اب، اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، ان کی خواہش کو تکمیل دیا، اور ظہر کے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری ہیں، اور ان آیات کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ چہرہ رخ اس طرف سے بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف کر لیں۔ آپ نے نماز کی ہی حالت میں چہرہ بدل لیا، اور صحابہ کرام نے دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اپنے رخ کو بدل لیا۔ یہ ایک بڑا زبردست مقام تھا جس میں ایک اور دفعہ میں گھنگالا جا رہا تھا کہ ان میں سے کتنے منافق یہاں پہ کھڑے ہیں، کیونکہ جو قوم بنی اسرائیل کے تھے، بیچ میں سے نئے نئے یہودی تھے، ان میں سے عیسائیوں میں سے تھے، بڑے پکے تھے اپنے قبلے کے معاملے میں، بہت پکے تھے۔ ان یہودیوں کے لیے یہ چیز بڑی ناگوار تھی کہ قبلے کا رخ کیوں بدلا گیا ہے۔ حج بیت اللہ میں ہوتا تھا، رخ کر کے جو نماز ادا کی جاتی تھی، عبادت کی جاتی تھی، وہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھی۔ اب اللہ رب العزت نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے حج کا مقام اور قبلے کا مقام ایک ہی ہے، اور ان کے قبلے کو اختیار اور ان کے قبلے کو یعنی مسجد اقصیٰ کو اختیار کرنے کی ممانعت آ گئی، اور ان سے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ ان سے پہلے جن لوگوں کے پاس کتاب تھی یعنی بنی اسرائیل، ہر نشانی لے کر آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ اگر ان کو ہر نشانی آپ بھی دکھا دیں تو وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا پسند ہی نہیں کریں گے۔ تو یاد رکھیے گا، آپ نے بھی کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی ہے۔ مزید اس میں یہ آ گیا کہ کافروں کے مکہ میں داخلے پر پابندی لگ گئی۔ مقصد یہ تھا کہ مسلمان عیسائیوں اور یہودیوں سے الگ تھلگ رہیں، مسلم کلچر غیر مسلم تہذیب سے خلط ملط نہ ہو، مسلمانوں پر کافر تہذیب کے اثرات نہ پڑیں۔ لہٰذا ہمیں دوسرے معاملات میں بھی یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مسلمان جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سمجھا جاتا ہے، جس کے کلچر کو فالو کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ جو جیسا بن کے دکھ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کا آؤٹ پٹ ان پٹ جو کچھ اس کا بن کے نظر آ رہا ہے، دکھ رہا ہے، وہ سب اسی قوم میں سے ہے۔ اگر جس قوم کی وہ نقل کرتا ہے تو وہ اٹھایا بھی اسی قوم میں سے جائے گا۔ اب اس پہلے حصے میں ایک بڑا اہم پوائنٹ اور بھی ہے۔ وہ اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ آتا ہے، پہلے ہی حصے کا ایک اہم ترین اور بھی پوائنٹ ہے، نکات ہے۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما کے کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر بنایا ہے تاکہ تم پچھلی قوموں پر بھی لوگوں پر بھی شہادت دینے والے بنو، اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے۔ اس آیت کے شروع میں وَكَذَلِكَ کا لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے اسی طرح، یعنی جس طرح پہلے بنی اسرائیل کو منصب امامت پر فائز کیا تھا، اسی طرح اللہ نے اب تم کو امت وسط یعنی سب سے عمدہ اور بہترین امت بنا دیا اس امت کو، اور تمہاری گواہی پر پہلے انبیاء اور ان کی امتوں کے فیصلے ہوں گے حشر کے دن۔ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے میدان محشر میں
حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت کو لایا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ، میں نے اپنی قوم کو 950 سال توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ جب ان کی قوم سے پوچھا جائے گا تو وہ اس بات کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں تو کبھی نوح نے کوئی بات بتائی ہی نہیں، نوح نے تو کبھی ہمیں دعوت توحید دی ہی نہیں تھی۔ اس بات کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو گواہی کے طور پہ اللہ تعالیٰ پیش کرے گا اور پوچھے گا نوح علیہ السلام نے ایسا کیا تھا، اور یہ امت جواب دے گی کہ ہاں نوح علیہ السلام نے تو یہ معاملہ ایسے کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے حق میں یہ فیصلہ جو ہے کر دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں یہ کہاں سے مقام اس کو ملا ہے؟ یہ مقام اس کو ملے گا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ، وہ ملتا ہے اس قرآن مجید سے، کیونکہ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نوح علیہ السلام نے ایسے کہا، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سے سنا ہے کہ آپ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کس قدر دل لگا کر تبلیغ حق کی تھی، تبلیغ توحید کی تھی، پر اس قوم نے انکار کر دیا تھا، جس کا ذکر ہم کشادہ اور کھلا سورۃ النوح میں 29ویں سپارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے رشوت خوری۔ رشوت معاشرتی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اس لیے اسلامی معاشرے میں رشوت لینا دینا اس کے ذریعے بننے سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی انہیں حاکموں کی طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کے مالوں میں سے ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو اصل کیا ہے۔ روزے کی آیات کے بعد اسے لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کے حکم پر کچھ وقت کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا لازمی تقاضا یہ بھی ہے کہ جو چیزیں ابدی طور پر حرام ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ کتنی خوبصورت حکمت ہے اس میں۔ اس کے بعد آتا ہے جہاد کا حکم۔ جب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت عالم کا منصب اللہ نے دے دیا تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ اس دین کی اشاعت اور تنقید کے لیے ہر طرح کی کوششیں بجا لائیں، دعوت بھی دیں، جہاد بھی کریں، اور جہاد کا اصل معنی یہ ہے کہ اس قدر جہاد ہو یا اس قدر اللہ کے راستے میں مدد ہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ یعنی جہاد کا اصل مقصد معاشرے سے فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہے۔ اگلا اہم ترین پوائنٹ آتا ہے صدقات اور خیرات کرنے کا حکم۔ کوئی بھی معاشرہ تب تک محفوظ نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک اس کے امیر لوگ سلطنت کے استحکام کے لیے مال خرچ نہیں کرتے۔ اس لیے اسلامی معاشرے میں رہنے والے امیر لوگوں پر فرض ہے کہ وہ اپنا مال حکومت کے استحکام اور غریب لوگوں کے تعاون کے لیے خرچ کریں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بہت سارے معاملات میں ایسا فرمایا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اور خیرات کی دو حدیں ہیں، ایک فرضی ہے، دوسرا نفلی ہے۔ فرضی صدقہ جسے ہم زکوٰۃ کہتے ہیں وہ صرف اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس 85 گرام سونے کے برابر مال ہو اور 1 سال سے پڑا رہے، لیکن نفلی صدقے کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن افضل درجہ یہ ہے کہ ہر اپنی ضرورت سے اضافی چیز خرچ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں؟ ان سے کہہ دے جو تمہیں بہتر لگتا ہے اللہ کے راستے میں وہ تم خرچ کر لو، اور اللہ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم ان آیات میں غور و فکر کرو۔ اسی انفاق کی آیات کے ساتھ اگلا حکم جو آتا ہے، اہم پوائنٹ جو آتا ہے وہ ہے حج اور عمرے کا حکم۔ حج اور عمرے کے لیے بھی عبادت ہے۔ اب یہ حج اور عمرہ جو ایک عبادت ہے یہ بیت اللہ میں ادا ہوتی ہے، وہاں پر پہنچنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لہٰذا صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا فرض ہے، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہے، پھر جو ان میں
حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل کرے، نہ کوئی نافرمانی کرے، نہ کوئی جھگڑا کرے، اور تم میں سے جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جان لے گا۔ اور زاد راہ لو، بے شک زاد راہ کی بہترین خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اتنی خوبصورت آیات ہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہر صاحب استطاعت شخص جس کے پاس زاد راہ ہے، پیچھے گھر بار میں اس کا سامان اور اس کی ضروریات سامان موجود ہے، اور اس کی زندگی میں بہترین معاملات آگے پیچھے سے چل رہے ہیں، تو اس شخص کے اوپر حج فرض ہے، اور حج فرض کو پورا کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر حج فرض ہے اور وہ جان بوجھ کر اس کو ساری زندگی نہ کرے تو پھر چاہے وہ مجوسی مرے یا کافر مرے۔ اس حکم سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری اور اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد اگلا اہم ترین پوائنٹ آتا ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہونے کا حکم ہے۔ اسلام جو ایک نظام، ایک سسٹم ہے، جو شخص اسلام میں داخل ہوتا ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ اسلام کے ہر حکم پر عمل پیرا ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آسان اور پسندیدہ کام تو وہ کر لیتا ہے اور مشکل کام آنے پہ بہانے بنا کے نکل جاتا ہے۔ یہ مسلمانی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، نفس پرستی ہے، جس کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا آخری پوائنٹ آتا ہے اسلام کی وجہ سے پہنچنے والی تکالیف کو برداشت کرنا۔ آج کتنے ہی لوگ ہیں جو گرمی سے ڈر کے روزہ نہیں رکھتے، دکان بند کر کے نماز پڑھنے نہیں جاتے کہ گاہک دوسری دکان پہ نہ چلا جائے، باوجود اس کے کہ خود کو جنت کا مستحق سمجھتے ہیں، حالانکہ جنت کا راستہ مشکلات اور مصائب سے گزر کر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم نے گمان کیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک تم پر ان لوگوں جیسی حالت نہیں آئی ہے جو تم سے پہلے تھے، انہیں تنگ دستی تکلیف پہنچی اور وہ سخت ہلائے گئے، یہاں تک کہ رسول اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے کہہ اٹھے کہ اللہ آپ کی مدد کب ہوگی، تو سن لو بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے سیدنا بلال، حضرت خباب بن ارت، حضرت یاسر اور ان کی بیوی سمیہ کی تکالیف کو دیکھ لیں۔ انہوں نے اسلام کو شروع کے اسلام میں بھی انہوں نے کس قدر تکالیف اسلام کے لیے برداشت کی ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہم معمولی تکالیف کو بھی سہنا تو دور کی بات ہے، ذرا سی اگر کوئی بات آ جاتی ہے اسلام کے مد مقابل تو ہماری اکثریت وفات کے حصول کے لیے اسلام کو چھوڑ دیتی ہے۔ ایسے پریٹینڈ کرتے ہیں جیسا کہ اگر ہم اللہ والے یا مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری شان میں کوئی گستاخی ہو جائے گی، کوئی ہم توہین ہمیں آ جائے گی، یا ہم چھوٹے محسوس کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہت سارا معاملہ آج کے دور میں بھی ایسا چل رہا ہوتا ہے۔ ہم نے ضرور ان چیزوں سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے حوالے کریں، اور یہ کام اللہ سے مدد مانگنے سے آتا ہے۔ اب اسی سپارے کا دوسرا حصہ میں بیان کروں گی۔ دوسرے حصے میں مسلم معاشرے اور اسلامی تہذیب سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اب جبکہ مدنی دور میں معاشرتی حساب سے، اسلامی تہذیب کے حساب سے ایک شناخت بن گئی ہے، تو اس سپارے میں سپارہ نمبر 2 کے دوسرے حصے میں اس سے تعلق رکھنے والے احکام اور مسائل بیان ہوئے ہیں، اور سب کے سب احکام بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلا اہم حصہ اس کا جو آتا ہے، پوائنٹ جو آتا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی شدید محبت۔ اسلام میں سب سے پہلی چیز اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب صرف مان لینا نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر تعلق اور محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، اور محبت کا اظہار ہے اطاعت کے ذریعے، تب آدمی سچا مسلمان اور پکا مومن بنتا ہے۔ یعنی جو مومن ہوتا ہے سب سے زیادہ اپنے پالنے والے، اپنے رب، اپنے خالق سے محبت کرتا ہے، جبکہ مشرک بالکل اپوزٹ ہے۔ مشرک کا کیا کام ہے؟ دائیں بائیں کے سہارے ڈھونڈنا، مختلف خداؤں کے سہارے لینا، مختلف لوگوں کے سہارے لینا۔
اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب انہیں قیامت میں بھی ایسے ہی کام آئیں گے، جبکہ اللہ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ جب وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی ان لوگوں سے بالکل بے تعلق ہو جائیں گے جنہوں نے پیروی کی، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو آپس میں ان کا جو ایک کنیکشن تھا، تعلق تھا، وہ منقطع ہو جائے گا۔ اس سے اگلا جو اس کا اہم پوائنٹ آتا ہے وہ ہے حلال اور حرام کا تصور۔ ایمان لانے کے بعد ضروری ہے کہ اسلام کے حلال اور حرام کا مکمل خیال رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ضروریات اور چیزوں کے خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیزیں انسان کے لیے مفید تھیں انہیں حلال کر دیا ہے، اور جو چیزیں اس کی صحت یا اخلاق کے لیے مضر ہیں وہ اپنے بندوں پر حرام قرار دے دی ہیں۔ آیات مبارکہ میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں حلال پاکیزہ کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم ہے اور شیطان کی پیروی کرنے کو منع کیا ہوا ہے، کیونکہ شیطان عام طور پر انسان پر اسی راستے سے حملہ آور ہوتا ہے، انسان کو حرام کی طرف راغب کرتا ہے، حرام چیزوں میں لذت محسوس کرواتا ہے، ایک اٹریکشن رکھواتا ہے، جس کا نقصان سے بچنے کے لیے اللہ نے بندوں کو چیزیں حرام کی ہیں وہ انہی نقصانات سے اس کو دوچار کر دیتا ہے۔ شیطان کا پہلا وار حضرت آدم علیہ السلام پر اسی حملے سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، شیطان نے آمادہ کیا اس پہ کہ اس کے یہ فائدے ایسے ہیں، اس کو بڑا خوبصورت سا کر کے ان کے سامنے دکھایا، اور نتیجہ انہیں جنت سے نکال دیا گیا۔ لہٰذا ایمان لانے کے بعد سب سے اہم چیز ہے حرام سے پرہیز کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حرام چیزوں کی تفصیل اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ وہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے نکلنے والا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے اگلا اہم پوائنٹ جو آ جاتا ہے وہ ہے نیکی۔ یہ نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ محض مسلمان ہونے اور قبلے کے احترام کو کافی سمجھ لیتے ہیں، اعمال میں کوتاہیاں کرتے ہیں، اعمال کو جوڑنے میں کوتاہیاں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ہماری تو یہی محبت ہے کہ احترام کر لیا ہماری تو نجات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لاؤ، مال دو، اس کی محبت کے باوجود قرابت والوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، مانگنے والوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اللہ کے راستے میں مال دو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کرتے ہیں، خصوصاً جو تنگ دست ہیں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت میں صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، یہی بچنے والے بھی ہیں۔ یعنی سچے مومن وہی ہیں جو رسمی مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ان کی زندگی میں اصل اہمیت ایمان، عبادت اور حقوق کی ادائیگی ہے۔ اگلا پوائنٹ آتا ہے قصاص، قتل کا قصاص لینے کا حکم۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے۔ اب اس صورت میں انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے قتل کی سزا رکھی گئی ہے، جسے قصاص کہا گیا ہے۔
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے۔ اگر مقتول کے ورثاء اپنی مرضی سے قاتل کو معاف کر دیں یا دیت دے دیں تو پھر ورثاء کی رضامندی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، ورنہ قتل عمدن کی اصل سزا قتل ہی ہے۔ پھر مزید فرمایا ہے کہ یہ قصاص تمہارے لیے اس لیے رکھا ہے کہ اس میں زندگی ہے اے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ، تمہاری جانیں محفوظ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہی باعث برکت ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے رمضان۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا، تاکہ تم بچ جاؤ۔ مزید فرماتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور ہدایت حق اور باطل میں فرق کرنے کی واضح دلیلیں ہیں۔ تو تم میں سے جو اس مہینے میں حاضر ہو وہ اس مہینے میں روزے رکھے، اور جو بیمار یا مسافر یا ہوں تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لیں۔ البتہ رمضان کی راتوں میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزے کے ساتھ دعا کے تعلق کو بہت گہرا جوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں بہت قریب ہوں، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس سپارے کا تیسرا اور آخری حصہ، اس حصے میں مسلمانوں کے نجی معاملات، خاندان کے خانگی معاملات ہیں، میاں بیوی، گھروں کے نظام، ان سب کے متعلق بہت بہترین سی بحث ہوئی ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے نکاح، اور شادی کے لیے اولین شرط ایمان ہے۔ نکاح کا مطلب زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا ہے کہ نکاح جو ہے اس کے ساتھ کیا جائے جو ایمان والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خاوند کے بیوی پر اور بیوی کے خاوند پر اثرات پڑتے ہیں۔ اب یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو نکاح کرتے ہوئے دین کو اولین اہمیت دینے کا حکم دیا ہے، اس کے پیچھے یہی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کا لباس ہے۔ تو فرمایا ہے کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور اسی طرح تم مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو۔ بہتر ہے تمہارے لیے کہ تم کسی غلام سے شادی کر لو، لیکن مشرک مرد سے نہ کرو، تمہیں خواہ اچھا لگے یا نہ اچھا لگے۔ اسی طرح سے جنسی عمل کے اسلامی اصول و ضوابط رکھے گئے ہیں۔ اب شادی کے بعد اولاد کا حصول بھی ہوتا ہے، اس کے لیے اسلام نے اس اصول کے کچھ ضوابط مقرر کیے ہیں، کچھ اصول ہیں۔ کیا فرماتا ہے اللہ کہتا ہے اور جو تم میں سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں ان سے کہہ دو وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض کے دنوں میں عورتوں سے قریب ان کے نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، پھر جب وہ غسل کر لیں ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے بہت محبت رکھتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے بھی محبت کرتا ہے جو بہت پاک صاف رہنے والے ہیں۔ اب اگلے دور پہ آتا ہے کہ جب کبھی جھگڑے ہو جائیں، اختلافات ہو جائیں تو اس کو پورے تحمل سے فیس کرنا چاہیے۔ اگر کبھی زندگی کی گاڑی کو بریک لگ جائے تو رکیے، تحمل کریے، اور اس معاملے میں بھی ایک دوسرے کا پورا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور آپس میں احسان کرنا نہ بھولیے، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد حکم آتا ہے ایلا کے احکام۔ ایلا کیا ہوتا ہے؟ ایلا یہ ہے، قسم کھانا ہوتا ہے ویسے، مطلب ایلا یہ ہوتا ہے کہ اگر خاوند اور بیوی کا جھگڑا ہو جائے اور خاوند اس بات پہ قسم کھا لے کہ میں 4 مہینے اس کے پاس نہیں آتا، غصے میں قسم کھا لے، تو اب اس نے جو غصے میں اس سے قسم کھا لی ہے، اگر وہ اس کے اندر اس سے صلح کر لیتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس چیز کو اتنا نہ لٹکا دے کہ نہ وہ اس کو طلاق دے کے آزاد کر رہا ہے اور نہ وہ اپنے ساتھ رکھ رہا ہے۔ یہ گناہ کی بات ہے، اور آخر میں اس کا رزلٹ جو نکل رہا ہے وہ طلاق کی صورت میں نکل رہا ہے۔ تو یہ معاملات نہ کیے جائیں۔ اگلا آتا ہے طلاق دینے کا طریقہ۔ اگر عورت کو طلاق دینے کی ضرورت پیش بھی آ جائے تو ایک طلاق دینی چاہیے،
پھر عدت کے اندر اندر خاوند رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اگر عدت گزر گئی، خاوند نے صلح نہیں کی، تو نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا۔ اس سے آگے آتا ہے عدت کے احکام۔ عدت کیا ہے؟ عدت وہ مدت ہے جس میں عورت آگے شادی نہ کر سکے، اور ہر عورت کی عدت مختلف ہوتی ہے۔ مطلقہ عورت کی عدت 3 طریقے سے ہے۔ حاملہ عورت کی عدت جو ہے بچے کی پیدائش ہے۔ جس خاتون کو درست طریقے سے ایام آتے ہیں، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ جس عورت کو کسی وجہ سے ایام درست نہیں آتے، اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ اور جس کا خاوند فوت ہو جائے، اس کی عدت 2 طریقے سے ہے۔ ایک وہ کہ اگر وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت بچے کی پیدائش ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت کے دوران عورت سے نکاح کرنا یا عورت کو نکاح بھجوانا جائز نہیں ہے۔ اب اس کے بعد آ جاتے ہیں مہر کے احکامات۔ نکاح میں مہر بہت ضروری عنصر ہے۔ اس کے بغیر عورت حلال نہیں ہوگی، اور جو طے ہوا ہے اسے مکمل ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب اگر مہر کا تعین نہیں ہوا اور جنسی تعلق قائم ہو گیا، اس سے پہلے طلاق ہو گئی، تو کچھ نہ کچھ تو دینا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تک کہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا یا ان کے لیے کوئی مہر مقرر نہ کیا ہو، تو انہیں سامان دو، وسعت والے دو، ان کی طاقت کے مطابق تنگی والے پر، اور اس کی طاقت کے مطابق ہے سامان معروف طریقے سے اس کو واپس دینا چاہیے۔ نیکی کرنے والوں پر یہ حق ہے۔ اور اگر تم انہیں اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے ان کو ہاتھ لگا لیا ہے، اس حال میں کہ تم نے ان کے لیے کوئی مہر بھی مقرر کر چکے ہو، تو اب تم نے جو مہر مقرر کیا ہے اس کا نصف تمہارے پہ لازم ہے، مگر یہ کہ اگر وہ معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، اور یہ کہ تم معاف کر دو تو تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ اور بس آپس میں احسان کرنا نہ بھولیے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور اس میں آخر میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، وہ ہے واقعہ طالوت۔ بنی اسرائیل جس کو ہم پہلے پڑھ کے بھی آئے ہیں، اس کا ایک خاندان پر ایک بادشاہ نے حملہ کر دیا، ہر چیز لوٹ لی، بیوی بچے غلام سب بنا دیے، سب لوگ مارے ڈر کے بھاگ گئے، پھر شرمندہ ہو کے ایک جگہ پہ جمع ہوئے اور ایک لشکر تیار کیا۔ مطلب مسئلہ یہ تھا کہ سپہ سالار کون بنے؟ دوسرے علاقے کے لوگ نبی کے پاس گئے، اب اللہ کے حکم سے ہمارا کوئی سپہ سالار مقرر کر دیں، تو اس نبی نے ایک غریب خاندان کے ایک فرد طالوت کو ان کا بادشاہ اور سپہ سالار مقرر کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو غریب ہے، کیسے ہم اس کو اپنا امیر مان لیں؟ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے اس طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا، امیر بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور اسے مال کی کوئی وسعت بھی نہیں دی گئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم میں فرائضی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا بھی ہے۔ تو آخر میں انہیں ماننا پڑا کہ طالوت نے لشکر ترتیب دیا، دشمن پہ حملہ ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ چونکہ کچھ لوگوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا کہ راستے میں ایک نہر پڑتی ہے، گرمی بڑی شدید ہے، اور انہیں پانی پینے سے منع کر دیا۔ فرمایا اگر تم لوگوں نے اس سے پانی پیا تو وہ واپس چلے جائیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ ہاں اگر تم ایک چلو پانی پی لو یا تھوڑا سا اس میں سے لے لیا تو خیر ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پانی پینے والوں کی ہمت جواب دے گئی، جنہوں نے زیادہ پانی پی لیا تھا وہ آگے لڑنے کے لیے جا نہ سکے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اور جو اس امتحان میں پاس ہو گئے تھے، جیسا کہ اللہ نے کہا اگر پینا بھی چاہو تو ایک چلو پانی پینا، اس سے زیادہ نہ پینا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو غالب کیا اور وہ بادشاہ کے عظیم لشکر کے آگے زبردست قسم سے غالب آئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی نبی نہیں تھے، اس لشکر کا حصہ تھے۔ انہوں نے جالوت بادشاہ کو قتل کر دیا، جس سے مسلمانوں کو فتح مل گئی اور داؤد علیہ السلام قوم کے ہیرو بن گئے۔
طالوت کی قیادت میں مسلم حکومت قائم ہو گئی اور سیدنا داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور اور طاقتور ترین بادشاہ بن گئے۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اب امامت عالم کا منصب عطا کیا گیا ہے، انہیں بھی اسی طرح جہاد کرنا اور اسلام کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارا سپارہ نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔